ایسی میلاد آپ نے نہ سنی ہوگی نہ کہیں پڑھی ہوگی، اب لوگوں کو آپ یہ میلاد سنایا کریں جو آج سنا رہا ہوں۔ دیکھیں نا یہ ولادت کی خصوصیات۔ بی بی کہتی ہے ایسا لگا کہ خارجہ من بطنی نورن، میرا پیٹ یوں کھلا ہے اور اس سے ایک روشنی اور چمک اٹھی ہے جس سے ساری کائنات منور ہو گئی ہے۔ تو عام جو پیدائش کا طریقہ ہے، حضور اس طریقے سے نہیں پیدا ہوئے، اماں کے پیٹ سے اس خاص نفاست سے باہر آئے ہیں۔ اب میں اس کو کھول نہیں سکتا، نہ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ اس پر میں کوئی اور بات کہہ سکوں، میں یہ خصوصیت بتا رہا ہوں حضور کی پیدائش کی۔ عام بچوں کی طرح یوں ولادت نہیں ہے۔ کتنی خصوصیات ہو گئیں جی؟ 8۔ ایک اور لکھ تو وہ حامد علی حاکم نے ایک نظم پڑھی کہ بھئی اس نے کہا کہ جب حضور چلنا شروع ہوئے تو حلیمہ نے حضور کی انگلی پکڑی ہوئی تھی، وہ انگلی نپی ہوئی ہے تے دھرتی تپی ہوئی ہے، تو پتہ نہیں کیا کیا اس کے قافیے ہیں۔ تو بے وقوف کہتا ہے اپنی اس میں گفتگو میں کہ حضور کی عمر جب 2 سال ہوئی تو حضور نے چلنا شروع کیا۔ میں نے کہا اسلو کو پتہ نہیں، یہ میرا چھوٹا نواسہ آتا ہے نا عثمان ادھر پھر رہا ہوتا ہے، یہ 1 سال کا تھا، 9 مہینے کا تھا، اس نے چلنا شروع کر دیا تھا۔ ہمارے بچے 9 مہینے کے چل پڑتے ہیں، حضور 2 سال کے بعد چلے تھے۔ پھر نبی کا کمال کیا ہے، حضور 2 مہینے میں چلتے تھے، 6 مہینے میں حضور تیز دوڑتے تھے۔ اگلی بات یہ بھی خصوصیت ہے، 9 مہینے میں حضور نے گفتگو شروع کر دی تھی۔ 9 مہینے کا بچہ کیا بولے، لیکن حضور فصیح گفتگو کرتے تھے، اور آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کا تھا۔ 10 مہینے کی عمر میں حضور نے تیر اندازی شروع کر دی تھی۔ تیر اندازی عرب میں چونکہ ایک بڑا مارکہ ہوتا تھا، لوگ مقابلہ کرتے تھے، تو 10 مہینے میں حضور تیر چلا۔ تبارک و تعالی انبیاء کو انسانوں میں بھیجتے ہیں، جنس کے لحاظ سے تو وہ انسان ہوتے ہیں، لیکن خصوصیات کے لحاظ سے انسانوں سے بہت بلند و بالا ہوتے ہیں، اس لیے انسانوں میں سے ہیں، انسانوں جیسے نہیں۔ اس کی سادہ سی 2 مثالیں پہلے پیش کرتا ہوں۔ جیسے عام پانی بھی پانی ہے اور زمزم بھی پانی ہے۔ زمزم ہے پانی کی جنس، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے یہ پانی نہیں ہے۔ بارش کا پانی پانی کی جنس ہے، زمین سے نکلے یہ پانی کی جنس ہے، گٹر لینوں میں کھڑا ہوا یہ پانی پانی کی جنس ہے، لیکن جو شان زمزم کا ہے وہ کسی پانی کا نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمزم کی خصوصیات میں سے ہے کہ اس کے اندر نہ بو پیدا ہوتی ہے، نہ اس کا ذائقہ بدلتا ہے، نہ اس کی رنگت میں تبدیلی آتی ہے۔ 1000 سال کے پرانے کنستر میں یہ رکھا ہو تو کوئی آدمی مریض ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کو زمزم پلاؤ۔ ویسے عام پانی رات کا رکھا ہوا صبح ماں بچے کو نہیں پینے دیتی، پیٹ میں درد نہ پڑ جائے، تو یہ زمزم کی خصوصیت ہے۔ اسی طریقے سے حجر اسود بھی ایک پتھر ہے، اور یہ آپ کی مسجد میں لگا ہوا بھی پتھر ہے، یہ سڑک بن رہی ہے اس روڈ پہ پڑے ہوئے بھی پتھر ہیں، یہ ریلوے لائن کی پٹڑی ہے اس پر بھی پتھر ہیں۔ اب جو مقام حجر اسود کا ہے وہ ان پتھروں کا نہیں ہے، اس کو بوسہ دیا جاتا ہے، استلام کیا جاتا ہے، وہ اس کو چھو لو تو گناہوں کو کیچ کر لیتا ہے، بوسہ دے لو تو وہ آپ کے گناہ کھینچتا ہے، سلام کرو تو وہ جواب دیتا ہے۔ ایک روایت میں ہے لہو عینان ولہو اذنان ولہو لسان، اس پتھر کی 2 آنکھیں ہیں، اس کی زبان ہے، اس کے کان ہیں۔ جو اس کو استلام کرتا ہے یہ پتھر سنتا ہے، پتھری نہ سنے بے شک۔ جو آدمی اس کو سلام کرتا ہے یہ اس کا جواب دیتا ہے، ہم نہیں سنتے، لیکن حضور نے فرمایا ہمارا ایمان ہے، اور یہ اس کو پہچانتا ہے کہ قیامت کے دن گواہی دے گا اے اللہ اس نے مجھے سلام کیا تھا۔ تو اب یہ ہے تو پتھر، پتھروں میں سے ہے، پتھروں جیسا، پتھروں میں سے ہے پتھروں جیسا، زمزم پانیوں میں سے ہے پانی جیسا نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ نے رات تقریریں کیں تو اس میں ایک تقریر قرآن مجید پر تھی، اس میں آپ نے کئی مثالیں دیں
کہ آپ اپنی کتاب لکھتے ہیں کاغذ پر، اسی طریقے سے جناب والا آپ نے کوئی کارڈ چھپانا ہے تو وہ کاغذ پر، اشتہار چھپتا ہے تو کاغذ پر، اور قرآن بھی لکھا جاتا ہے کاغذ پر۔ اب وہ قرآن کا کاغذ کاغذوں میں سے تو ہے، لیکن جب اس پہ قرآن لکھ دیا جائے اب وہ کاغذوں جیسا نہیں، اس کو چوما بھی جاتا ہے، آنکھوں سے بھی لگایا جاتا ہے، سینے سے بھی لگایا جاتا ہے۔ تو جب کاغذ اتنا محترم ہے لیکن جنس نہیں بدلی، پتھر اتنا محترم ہے اس کی جنس نہیں بدلی، زمزم اتنا محترم ہے، پانی ہے، اس کی جنس نہیں بدلی، تو ایسے نبیوں کی جنس تو انسانوں میں سے ہے کہ یہ اشرف المخلوقات ہیں، لیکن خصوصیات کے لحاظ سے فرشتے بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب اس پر نبوت کے کچھ اعمال ایسے بتانا چاہتا ہوں جو عام لوگوں سے بالکل ممتاز ہیں۔ وہ کام ہم بھی کرتے ہیں، نبی بھی کرتا ہے، لیکن پیغمبر کی خصوصیت اور ہوتی ہے، ہماری نہیں۔ ان میں پہلی چیز، عام آدمی بھی سوتا ہے، نبی بھی سوتے ہیں۔ سوتے اس لیے ہیں، غور سے سمجھنا، سوتے اس لیے ہیں کہ انسان ہیں، فرشتے نہیں سوتے۔ جبریل کو کبھی نیند آتی ہے؟ میکائیل سے کبھی سوتا ہے؟ یہ دائیں بائیں فرشتے جو نیکی بدی لکھتے ہیں یہ سوتے ہیں۔ تو سونا انسانیت کا خاصہ ہے۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اللہ نے تمہارے لیے نیند سکون کا ذریعہ بنایا ہے۔ تو اب سونا نبی کی خاصیت ہے، لیکن میری اور آپ کی نیند ناقص وضو ہے، اونگ آئی، تھوڑے سا جھٹکا لگا، کسی چیز سے یوں سہارا لے کے آنکھیں بند کر لیں، فوراً وضو ختم۔ لیکن نبی کی نیند وہ ناقص وضو نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات سوتے ہیں، صبح اٹھ کر آپ نے بغیر وضو کے نماز پڑھا دی۔ ام المومنین کہتی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ عائشہ صدیقہ کہ مسجدوں میں اس وقت یہ جیسے آج کل ہمارے ہاں پانی کا انتظام نہیں ہوتا تھا، لوگ گھروں سے وضو کر کے جاتے تھے، تو حضور نے گھر سے وضو نہیں کیا، مسجد میں تشریف لے گئے، جماعت تیار تھی، آپ نے جا کے ان کو نماز پڑھا دی۔ جب واپس آئے تو بیوی نے سوال کیا کہ اللہ کے محبوب آپ وضو بھول گئے؟ آپ نے کیا نہیں، روزانہ تو وضو کرتے تھے۔ فرمایا روزانہ وضو کرتا ہوں کہ امت کو سو کر اٹھنے کے آداب کا پتہ چلے، آج نہیں کیا تاکہ خصوصیت کا پتہ چلے نبی کا کہ عام لوگوں کی نیند وضو کو توڑ دیتی ہے، نبی کی نیند ناقص وضو نہیں ہوتی۔ انسان ہونا، نیند آنا انسانیت کی دلیل ہے، وضو نہ ٹوٹنا یہ نبوت کا خاصہ ہے۔ اس طریقے سے دوسرا خاصہ یہ ہے کہ پسینہ مجھ کو اور آپ کو آتا ہے، نبی کو بھی آتا ہے، کبھی جبریل کو نہیں آیا، کبھی فرشتوں کو نہیں آیا، جنوں کو نہیں آیا، انسان کو آتا ہے۔ لیکن میرا اور آپ کا پسینہ، پیر فقیر کا پسینہ، بڑے سے بڑے ولی کا پسینہ، وہ جناب نہائیں گے، دھوئیں گے، پرفیوم چھڑکیں گے، عطر لگائیں گے، خوشبو لگائیں گے۔ ایک آدمی فوت ہو گیا ہے تو نام لینا مناسب نہیں، وہ کسی جنازے پہ بھی جاتا تھا تو اتنی پرفیوم لگا کے جاتا تھا کہ لوگ اس کو خوشبو سونگتے رہتے تھے۔ یعنی مطلب ہے بھی ہر آدمی چاہتا ہے کسی محفل میں جاؤں تو ممتاز رہوں، اچھا لگوں، لیکن آقا کا پسینہ وہ ہے جس میں کستوری سے زیادہ خوشبو ہے۔ سیدہ ام سلیم کہتی ہیں میں جمع کر کے رکھتی تھی، اور جب کوئی شادی یا کسی خوشی کی تقریب ہوتی تو ہم اس میں وہ پسینہ بطور ہدیہ اپنے ان معززین اور مہمانوں کو اور ان میں تقسیم کرتے تھے۔ اس طریقے سے ایک اور خاصہ یہ ہے کہ خواب مجھ کو اور آپ کو آتا ہے، نبی کو بھی آتا ہے، اس لیے کہ خواب کا تعلق نیند سے ہوتا ہے، جو سوتا نہیں اس کو خواب بھی نہیں آتا۔ میں ایک جگہ تقریر کے دوران میں نے کہا کہ بھی وہ کون سی چیز ہے جسے ہم دیکھتے ہیں اللہ نہیں دیکھتا، اور اگر اللہ دیکھ لے تو پھر اللہ رہتا نہیں ہے، وہ اللہ نہیں ہوگا۔ اچھا ایسی سوال تھا، بعض دفعہ بات سے بات نکل جاتی ہے تو آدمی بھول جاتا ہے، میں اس کا جواب دینا بھول گیا، تقریر ہوتی رہی، جب میں تقریر ختم کرنے لگا تو وہ ریونڈ کا علاقہ تھا تو ایک میو بیٹھا تھا، میواتی زبان والا، تو کہتا ہے بابا ہمیں کافر کر کے تو نہ مار، وہ بتا تو صحیح جس کو ہم دیکھے رب نہ دیکھے۔ تو پھر مجھے بات یاد آئی کہ وہ خواب ہے، خواب نیند میں آتا ہے نا، سو گے تو خواب دیکھو گے، جو ہے ہی لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، اللہ کو نہ اونگ آئے نہ نیند آئے، وہ خواب کہاں سے دیکھے گا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی سوتے ہیں، جیسے میں اور آپ خواب دیکھتے ہیں، نبی بھی خواب دیکھتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ میرا اور آپ کا خواب وہم ہو سکتا ہے، کبھی سچا بھی ہو سکتا ہے، لیکن نبی کا خواب وہی ہوتا ہے۔ یہ آج تک جو قربانی کر رہے ہیں کہاں ہے حکم؟
نبی کا خواب ہی تو تھا، ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا، صبح اسماعیل کی گردن پہ چھری رکھ دی، تو وہی ایک بن گئی، اور اس ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم نازل کیا، اور آج تک امت اس قربانی کی سنت کو زندہ کیے ہوئے ہے۔ اس طریقے سے ایک خاصیت یہ ہے کہ عام آدمی کو جب دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو اس کو بھی موت آتی ہے، اور جب اللہ کے نبی دنیا سے جاتے ہیں تو ان کو بھی یقیناً موت آتی ہے۔ لیکن آپ میں سے، ہم میں سے کسی سے بڑے ولی، غوث، کتب، ابدال، پیر کے پاس کبھی کوئی فرشتہ آتا ہے پوچھنے کے لیے حضرت صاحب کیا پروگرام ہے، لے چلیں اللہ کے پاس؟ بولو بھائی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے خیر اللہ لعبد، اللہ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے، جبریل آیا ہے اور اس نے رب کا پیغام دیا ہے کہ اللہ فرماتے ہیں اگر آپ رہنا چاہیں تو آپ کی زندگی میں اور اضافہ کر دیں، اور اگر ہمارے پاس آنا چاہیں تو رب کہتا ہے کہ اب آپ کے آنے کا مقصد پورا ہو گیا، اب آپ ہمارے پاس آئیے۔ تو حضور نے جو پسند فرمایا اللہم بالرفیق الاعلیٰ، اے اللہ مجھے دنیا کی زندگی سے تیری رفاقت پسند ہے۔ تو میں اور آپ اگر ہم سے اللہ پوچھتا تو ہم تو کبھی نہ کہتے کہ ہمیں موت دے، کہ ہمیں موت پسند ہی نہیں ہے، ڈرتے ہیں۔ نبی چونکہ اس جہان کی مٹی سے ہے، اس قربت کی وجہ سے انہیں پسند ہے کہ میں اپنے رب کے قریب رہوں۔ تو یہ نبی اور عام لوگوں کی موت میں ایک فرق ہے۔ اس طریقے سے ایک خاصا یہ بھی ہے، عام آدمی جب فوت ہوتا ہے اس کے مرنے کی جگہ ایک، غسل کی جگہ دوسری، دفن کی جگہ تیسری۔ حادثے میں آدمی فوت ہو گیا، اللہ معاف فرمائے، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، بے شک یہاں روڈ پہ ہو جائے کوئی جنازہ اس کا، بے شک یہاں ہو، لیکن جب ایکسیڈنٹ یہاں ہوگا تو اٹھا کے ہسپتال لے جائیں گے۔ مر وہاں گیا ہے، غسل دینے کے لیے گھر لے آئیں گے، جنازہ پڑھنے کے لیے جناب کسی بڑے گراؤنڈ میں یا کسی بڑی پلاٹ میں یا کسی مسجد یا مدرسے یا کسی جگہ پر لے جائیں گے، دفن کرنے کے لیے چوتھی جگہ کسی قبرستان میں لے جائیں گے۔ نبی کی خصوصیت کیا ہے؟ موت آئے گی لیکن جہاں وفات ہوگی اسی جگہ پر اس پیغمبر کو غسل دیں گے، جن کپڑوں میں آئے گی اسی میں ان کو کفن دیں گے، جس جگہ آئے گی اسی جگہ ان کو دفن کریں گے۔ یہ نبی کی خصوصیت ہے، تو نبی عام انسانوں میں سے تو پھر نہ ہوئے نا۔ اسی طریقے سے پیغمبر کی خصوصیات میں سے ایک یہ بھی ہے کہ عام آدمی مرتا شہری آبادی میں ہے، دفن قبرستان میں ہوتا ہے، نبی کی تدفین کسی قبرستان میں نہیں ہوتی۔ نبی جہاں فوت ہوتا ہے وہیں دفن ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر اور جنت البقیع کے قبرستان کے درمیان اتنا فاصلہ بھی نہیں جتنی یہاں سے یہ ریلوے پھاٹک ہے، یعنی مسجد سے نکلے سامنے قبرستان ہے، لیکن حضور یہاں دفن ہے، صحابہ وہاں دفن ہے۔ وہ عوامی قبرستان ہے۔ پیغمبر کے لیے قانون یہ ہے کہ جہاں وفات ہوئی ہے تدفین بھی وہیں پر ہوگی۔ تو اس اصول کے تحت کہ انسانوں میں سے ہیں، انسانوں جیسے نہیں، اس پر میں نے یہ 4-5 مثالیں دے کر آپ کو موضوع سمجھایا کہ آپ نبوت کی خصوصیات کے قائل رہیں۔ ایک ہیں وہ خصوصیات جس سے نبی عام لوگوں سے ممتاز ہے کہ نبی صاحب وحی ہوتا ہے، مامور من اللہ ہوتا ہے، مفترض الطاعت ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری خصوصیات یہ ہیں کہ پیغمبر علیہ السلام کا خواب وحی ہوتا ہے، پسینے میں خوشبو ہوتی ہے۔ یہ تمام چیزیں میں نے آج آپ کو اس حوالے سے بتا دی ہیں۔ تو یہ ایک موضوع اس پر مکمل ہوا۔ اب میں آپ کو ایک اور موضوع لکھواتا ہوں عقیدہ ختم نبوت پر، لیکن اس سے پہلے یہ میری ایک کتاب ہے تذکرہ محبوب کبریا سیرت پر۔ یہ میں نے سب سے پہلے ہمارے ایک دوست رہتے ہیں اس میں اپنا بورے والا میں، قاری محمد طیب حنفی، ان کا ادارہ ہے جامعہ حنفیہ بورے والا کا، بہت بڑا مدرسہ ہے۔ تو اس زمانے میں ان کے کہنے پر یہ میں نے چھوٹا سا رسالہ لکھا تھا 70-80 صفحے کا، اس کو بڑھاتے بڑھاتے اب یہ 300 صفحے کی کتاب بن گئی ہے۔ تو اس کے آخر میں نے ایک عنوان لکھا ہے کہ خصائص النبی، یعنی حضور کی نبوت کے خصوصیات، حیات مبارکہ پر ایک طائرانہ نظر۔ اس میں چند خصوصیات ایسی لکھی ہیں جو باقی نبیوں کی نہیں ہیں، ان میں سے 8-10 لکھ لیں، زیادہ نہیں۔ پہلی خصوصیت یہ ہے کہ حضور
اللہ کی ساری مخلوق میں اول الخلق ہیں۔ اسے آپ عنوان کیا دیں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی خصوصیات۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ساری مخلوق میں اول الخلق ہیں۔ وہ جو روایت ہے کہ سب سے پہلے اللہ نے میری روح کو پیدا کیا، اور قرآن کی آیت اس پر شاہد ہے کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ عالم میثاق میں اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو اکٹھا کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بلکہ عالم ارواح میں ساری انسانیت کی روحوں کو جمع کر کے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا۔ تو اس میں سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اللہ نے روح کو پیدا کیا۔ تو کائنات میں پہلی تخلیق حضور کی روح کی ہے، پہلی خصوصیت۔ اس پر ایک سوال ہوگا چھوٹا سا، جب پہلے حضور پیدا ہوئے باقی نبی سب بعد میں ہیں، تو پھر ختم نبوت کہاں گئی؟ ختم نبوت کا معنی تو آخر میں آنا ہے نا، تو حضور تو سب سے پہلے پیدا ہوئے۔ اس کا جواب مولانا قاسم نانوتوی نے دیا، جس کو جاہل نہیں سمجھ سکا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ختم نبوت کے دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے ختم نبوت رتبی، کہ رتبے کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں۔ دوسرا ہے ختم نبوت زمانی، کہ زمانے کے لحاظ سے آپ آخری نبی ہیں۔ رتبے کا معنی یہ ہے کہ جو نبی بے شک کوئی پہلے آپ سے آئے، لیکن رتبے کے لحاظ سے آپ اتنے اعلیٰ و عرفہ ہیں کہ کوئی نبی آپ کی شان کو نہیں پا سکتا۔ عیسیٰ قرب قیامت میں آئیں گے لیکن آپ کی نبوت کا مقابلہ نہیں ہے۔ پھر زمانے کے لحاظ سے آپ بے شک پہلے پیدا ہوئے، جو آخر میں آتا ہے وہ سب کے شریعتوں کو منسوخ کرتا ہے، تو آپ کا زمانہ سب کے آخر میں تھا۔ تو یہ بات حضرت نانوتوی نے بتائی ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ جب عالم میثاق میں اللہ نے سوال کیا کیا میں تمہارا رب ہوں، تو کوئی جواب نہ دے سکا۔ سب سے پہلا جواب حضور نے دیا، بلا شہدنا، ہم اقرار کرتے ہیں تو ہمارا رب ہے۔ حضور کے بولنے پہ آدم بولے، حضور کے بولنے سے انبیاء بولے، حضور کے بولنے سے صدیقین، شہداء، حتیٰ کہ کافر روحوں نے بھی کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے۔ یہ تب بولے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور نے جواب دیا۔ تو یہ دوسری خصوصیت، یعنی اللہ کی ربوبیت کے شاہد اول حضور ہیں۔ تخلیق میں سب سے اول حضور ہیں۔ تیسری چیز لکھی ہے، اجمل الخلق حضور ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق میں سب سے بڑھ کر حسین حضور کی ذات ہے۔ جتنے آپ خوبصورت ہیں کائنات میں کوئی نہیں ہے۔ حسان کے اشعار کسی کو یاد ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ کتنی چیزیں ہو گئی جی؟ 3۔ چوتھا لکھیں، اکمل الخلق حضور ہیں۔ اللہ کی ساری مخلوق میں کامل ہستی، ہر لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، بناوٹ کے لحاظ سے، حسن کے لحاظ سے، اللہ کے قرب کے لحاظ سے اتنے کامل کہ ایسا کمال کسی میں نہیں، یہ حضور کی ذات ہے۔ کتنی ہو گئی؟ 4۔ پانچویں چیز لکھیں، پیدائشی طور پر آپ پاکیزہ پیدا ہوئے۔ ولد رسول اللہ طاہرا مطہرا، کہ آپ پاک صاف پیدا ہوئے۔ بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم پہ کوئی نہ کوئی آلودگی، گندگی ہوتی ہے۔ حضور کے جسم پر کوئی آلودگی نہیں تھی۔ آپ کو غسل دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑی کہ غسل دیا جائے۔ بچے کے کان میں مولوی اذان نہیں کہنے دیتا جب تک اس کو غسل نہ دلاؤ۔ اچھا یہ بھی یاد رکھیں، اگر کوئی بچہ پیدا ہو اور ڈاکٹر کہے اس کو غسل نہیں دینا تو اذان دے دینی چاہیے، تاکہ اس کے کان میں یہ آواز پڑ جائے کہ یہ ہے مسلمانوں کے گھر میں۔
غسل اس کے لیے ضروری نہیں ہوتا، غسل جب دیں گے وقت آئے گا یا ڈاکٹر کہیں گے۔ کتنی چیزیں ہوں گی جی؟ 5۔ چھٹی لکھیں، ولد رسول اللہ مختونا، حضور جب پیدا ہوئے تو ختنہ کیا ہوا تھا۔ یہ آپ کی کتنی خوبصورت تقریریں بنے گی۔ کیسے خطیب صاحب؟ ترنم سے یہ قصے شصے سناؤ تو مزہ آئے گا نا لوگوں کو کہ کیسے حضور کی صفات بیان ہو رہی۔ تم رات نہیں نظر آئے، سو رہے تھے؟ اچھا دور تفسیر میں، ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ ایسے اچانک نظر گئی کہ وہ بندہ نہیں نظر آ رہا، سونے نظر چاہتے نا سی بندہ دے دراں دے جو کون ہے کون گئے۔ ہاں بھائی سبز پوش، ہاں جی کیا لکھا؟ آپ مختون پیدا ہوئے۔ یہ کیوں ہوا اس کی ایک حکمت بتاتا ہوں۔ ختنے میں اب تک پرانے لوگ جو ختنہ کیا کرتے تھے نا، تو بعض دفعہ بچوں کا کہتے ہیں اوے اس کا تو ختنہ ہی مجھے یاد ہے، اس کو اٹھا کے میں لے گیا تھا، اس کا ختنہ میں نے کرایا تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو اتنا معصوم رکھا ہے کہ رب کی غیرت نے نہیں گوارا کیا کہ کوئی میرے نبی کے متعلق یہ کہے، اس لیے جب پیدا ہوئے تو بالکل مختون تھے۔ اور یہ بھی بڑی عجیب بات ہے کہ اس کیفیت کو کسی نے دیکھا ہی نہیں، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ حضور بچپن میں بھی آپ کے سطر سے پردہ ہٹتا تو ایک دم آپ روتے، فوراً آپ پر کپڑا ڈالا جاتا تو آپ ٹھیک ہو جاتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب یا خواجہ عبد المطلب دادا کے متعلق ہے کہ وہ کعبۃ اللہ کی تعمیر میں جو پتھر اٹھائے جا رہے تھے، بلکہ چچے کا واقعہ ہے، تو انہوں نے کہا یہ بیٹے تہبند، چونکہ عرب میں رواج تھا ننگے کعبے کا طواف کرنے کا، تو کہا چھوٹے سے بچے ہو تہبند اتار کے نا یہاں رکھ لو اور کندھے پہ پتھر اٹھاؤ۔ اس نے ہاتھ لگایا کہ اتار کے رکھوں، حضور گرے بے ہوش ہوئے۔ اللہ کی غیرت نے اتنا بھی گوارا نہیں کیا۔ ایک اور خصوصیت، آپ پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے۔ ناف نہیں ہوتی، اس کی نالی لگی ہوئی ہوتی ہے جو ماں کے رحم سے ہوتی ہے، ماں جو کچھ کھاتی پیتی ہے وہ خون بن کر اس کا وجود بنتا ہے۔ ناف بریدہ، ناف کٹی ہوئی تھی۔ اس میں بھی وہی حکمت ہے کہ ناف اگر وہ لگی ہوئی ہوتی تو ماں کے جسم کا خون بچے میں منتقل ہوتا، تو ماں کے جسم کا خون پاک تھا یا ناپاک تھا؟ بولو یار، اور حضور کا خون امت کا اجماع ہے کہ پاک ہے۔ اب وہ ناپاک ادھر آتا تو وہ تو ناپاک ہوتا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں رکھا کہ بچوں کی پیدائش کی ترتیب یہی ہوتی ہے۔ عجیب بات سمجھو، لیکن وہ خون ادھر نہیں آنے دیا، اپنے امر کن سے تکوینی طور پر اندر خون پیدا کیا، جیسے عیسیٰ کو ماں کے پیٹ میں رکھا۔ کیونکہ اللہ تو کسی قاعدے کا محتاج نہیں ہے نا کہ میں نے یہ قانون بنایا میاں بیوی جڑیں اور بچہ پیدا ہو، جب یہ بچہ پیدا ہو تو اس کی ناف کی نالی لگی ہوئی ہو۔ یہ قاعدہ اپنی جگہ پر ہے، خدا کی قدرت کسی چیز کی محتاج نہیں ہے، اور اللہ کسی قاعدے کا پابند بھی نہیں ہے۔ یہ تو اصول مجھ کو اور آپ کو سمجھانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حکمت تھی کہ آپ کی ناف، ورنہ اندر کسی نے جا کے ناف کاٹی تھی، جو کٹی ہوئی تھی تو کسی نے کاٹی ہے، پھر نہیں کاٹی تو کیسے کٹی ہوئی تھی، اس کی حکمت یہی تھی۔ ایک اور عجیب بات ہے، وہی حدیث میں آتا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو سیدہ آمنہ کہتی ہے مجھے ایسے لگا جیسے مجھ پہ غشی طاری ہوئی ہو، ایسے بے ہوشی، اور میرا پیٹ، ایسی میلاد آپ نے نہ سنی ہوگی نہ کہیں پڑھی ہوگی، اب لوگوں کو آپ یہ میلاد سنایا کریں جو آج سنا رہا ہوں، دیکھیں نا یہ ولادت کی خصوصیات۔ بی بی کہتی ہے ایسا لگا کہ خارجہ من بطنی نورن، میرا پیٹ یوں کھلا ہے اور اس سے ایک روشنی اور چمک اٹھی ہے جس سے ساری کائنات منور ہو گئی ہے۔ تو عام جو پیدائش کا طریقہ ہے، حضور اس طریقے سے نہیں پیدا ہوئے، اماں کے پیٹ سے اس خاص نفاست سے باہر آئے ہیں۔
اب میں اس کو کھول نہیں سکتا، نہ مجھ میں یہ طاقت ہے کہ اس پر میں کوئی اور بات کہہ سکوں. میں یہ خصوصیت بتا رہا ہوں حضور کی پیدائش کی. عام بچوں کی طرح یوں ولادت نہیں ہے. کتنی خصوصیات ہو گئیں جی؟ 8. ایک اور لکھیں. 2 ماہ کی عمر میں آپ نے چلنا شروع کر دیا تھا. اور 6 مہینے کی عمر میں تیز چلتے تھے. آج کوئی بچہ 2 مہینے کا چلتا ہے، اٹھ کے بھی نہیں بیٹھ سکتا، زمین پہ پڑا رہتا ہے. یہ نبوت کی خصوصیت ہے. وہ کیا نام ہے اس کا؟ نعت خان کا. حاکم علی حاکم ہے، احمد علی حاکم. ظفر شہزاد جس کا نقال ہے وہی ہے نا؟ ہاں ہاں، یہ سارے کلام اسی کے پڑھتا ہے. ظفر تو ہمارا ہے. تو وہ حامد علی حاکم نے ایک نظم پڑھی کہ بھئی اس نے کہا کہ جب حضور چلنا شروع ہوئے تو حلیمہ نے حضور کی انگلی پکڑی ہوئی تھی. وہ انگلی نپی ہوئی ہے تے دھرتی تپی ہوئی ہے تے پتہ نہیں کیا کیا اس کے قافیے ہیں. تو بے وقوف کہتا ہے اپنی اس میں گفتگو میں کہ حضور کی عمر جب 2 سال ہوئی تو حضور نے چلنا شروع کیا. میں نے کہا اسلو کو پتہ نہیں، یہ میرا چھوٹا نواسا آتا ہے نا عثمان، ادھر پھر رہا ہوتا ہے. یہ 1 سال کا تھا، 9 مہینے کا تھا، اس نے چلنا شروع کر دیا تھا. ہمارے بچے 9 مہینے کے چل پڑتے ہیں، حضور 1-2 سال کے بعد چلے تھے. پھر نبی کا کمال کیا ہے؟ حضور 2 مہینے میں چلتے تھے. 6 مہینے میں حضور تیز دوڑتے تھے. اگلی بات یہ بھی خصوصیت ہے. 9 مہینے میں حضور نے گفتگو شروع کر دی تھی. 9 مہینے کا بچہ کیا بولے، لیکن حضور فصیح گفتگو کرتے تھے. اور آپ کی زبان سے جو سب سے پہلا جملہ نکلا وہ لا الہ الا اللہ اور الحمدللہ رب العالمین کا تھا. دس مہینے کی عمر میں حضور نے تیر اندازی شروع کر دی تھی. تیر اندازی عرب میں چونکہ ایک بڑا مارکہ ہوتا تھا، لوگ مقابلہ کرتے تھے، تو 10 مہینے میں حضور تیر چلاتے تھے. یہ کتنی ہو گئی ہیں بھائی؟ ہیں؟ بس چھوڑ دو. باقی اللہ کرے ہمارے پاس اتنی کتابیں ہوں کہ ہم آپ کو یہ دے دیں، ورنہ اس کے چھپنے کا انتظار کرنا. اس میں 200 خصوصیات لکھی ہوئی ہیں. دیکھتے ہیں آج کتنی پڑھی ہیں. جتنی ہوں گی تو وہ دیکھ لیں گے، باقی پھر آگے انتظار کرنا. اس میں پھر آپ کی آواز کی خصوصیات ہیں، آپ کے ہاتھوں کی خصوصیات ہیں، آپ کے پاؤں کی خصوصیات ہیں، آپ کی آنکھوں کی خصوصیات ہیں، آپ کے پسینے کی خصوصیات ہیں، آپ کے فضلات کی خصوصیات ہیں، آپ کے جسم کی خصوصیات ہیں، آپ کی نیند کی خصوصیات ہیں. پھر اور بھی کئی چیزیں ہیں. آپ امام الانبیاء ہیں، آپ نبی الانبیاء ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں. آپ کی ازدواجی زندگی کی خصوصیات ہیں، آپ کی شکل مبارک، آپ کی اس کی خصوصیات ہیں، قبر اطہر کی خصوصیات ہیں، آپ کے مکانوں کی خصوصیات ہیں. یہ ساری سینکڑوں خصوصیات اس میں نقل کی ہیں. تذکرہ محبوب کبریا تالیف عبد الکریم ندیم. اس میں حوالے پڑھنا پھر کہاں کہاں سے ہم نے لیے تھے. چلو جی اگلا موضوع لکھو. آج کتاب کو میں کہتا ہوں ختم ہی کر دو. ہاں، عقیدہ ختم